अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर का उर्दू का तीसरा चैप्टर जो है तीसरा सबक सर सैयद के अखलाक व फ़ज़ाइल का खुलासा करेंगे, जिसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी जो हैं, इनका असल नाम अल्ताफ़ हुसैन है और ये 1837 में पानीपत में जो है पैदा हुए। इनके वालिद का इंतकाल जो है 9 बरस मतलब अभी ये 9 बरस ही के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया और इनकी परवरिश इनके बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन ने की। अपनी तालीम जो है वो भी वहीं पानीपत से अपनी मकामी तालीम कुरान हिफ्ज़ किया, अरबी सर्फ़ व नहू फ़ारसी वगैरह की तालीम जो है इन्होंने हासिल की। और फिर जो है इसके अलावा इनके बारे में ये भी है कि ये इनका सिलसिला नस्ब है। एक ये चीज़ भी खूबी इनमें हासिल है कि इनका जो सिलसिला नस्ब है वो हज़रत अयूब अंसारी से मिलता है, ये चीज़ है। और दूसरा जो एक इनकी वजह शोहरत बनने वाली सबसे बड़ी चीज़ वो है, इनकी सबसे बड़ी जो वजह है वो इन्होंने मुसलमानों के हालात पर मबनी एक नज़म लिखी जो कि मुसद्दस हादी के नाम से मशहूर है, मुतजज़्ज़र इस्लाम जिसे कहा जाता है। तो ये इनकी सबसे बड़ी जो है वजह शोहरत बनी। इसके अलावा अदीबों में ये जो है एक ख़ास मकाम रखते थे और उसकी वजह थी इनका मखसूस असलूब बयानी, कि मतलब इनका जो बयान करने का तरीक़ा था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इनकी जो अहम तसानीफ़ हैं उनमें मतलब इन्होंने सिर्फ शायरी ही नहीं, इन्होंने नसरी तसानीफ़ भी हैं, नसरी भी हैं और शेरी तसानीफ़ भी हैं। तो इनकी अहम तसानीफ़ में मौलूद शरीफ, तरियाक़े समून, मुबादी इल्म जियोलॉजी, असूल फ़ारसी, शवाहिदुल इस्लाम, मजालिसुल निसा, तज़किरा रहमानिया, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुकदमा शेर व शायरी वगैरह। और ये जो हमारा शामिल निसाब सबक है सर सैयद के अखलाक व फ़ज़ाइल, ये इनकी तसनीफ़ हयात जावेद से जो है माखूज़ है, मतलब ये उनकी तसनीफ़ हयात जावेद से लिया गया है। अब हम जो है इस सबक के खुलासे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस सबक में क्या है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हादी ने सर सैयद अहमद ख़ान के अखलाक व फ़ज़ाइल के बारे में हमें बताया है, मतलब उनकी अदात के बारे में, उनके अखलाक के बारे में, उनकी खूबियाँ जो हैं हमें इस सबक के ज़रिए से हमारे सामने पेश की हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो दोस्तों और मेहमानों का ज़िक्र करते हैं। तो सबक के खुलासे का आगाज़ करते हैं। सर सैयद के दस्तरखान पर जो है हर वक्त दोस्तों और मेहमानों का जो है हजूम रहता था, हर वक्त जो है वो दस्तरखान पर मौजूद होते थे और खाना जो है बग़ैर किसी एतराज़ के खा लेते थे, मतलब उसमें कोई नखरा वगैरह नहीं करते थे। और तरकारियों में जो है उन्हें आम और खरबूजा ये बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो खाने के बाद जो है उनका मामूल था कि वो खाने के बाद जो है पाव से दूध जो है दोनों टाइम में ज़रूर पिया करते थे, ये उनका मामूल था दूध पीना। फितरी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश तबा थे, हंसमुख मिजाज थे, मज़ाक भी हद से ज़्यादा तजावुज़ नहीं करते थे कि इतना भी मजाक नहीं कि किसी को कोई बात बुरी लग जाए, मतलब एक हद में रहकर जो है वो मजाक किया करते थे। तो मुताले के जो हैं वो बचपन ही से बहुत ज़्यादा शौकीन थे। और मुताला सिर्फ ये नहीं कि मुताले की आदत मतलब बचपन से ही थी, लेकिन मुताला इसलिए नहीं करते थे कि वो उसको रट लेना मकसद होता था। उनका मुताला करने का मकसद होता था कि मुसन्निफ़ की ख़याल से, उसकी सोच से, जो मुताला उसका जो असल है ना ख़यालात, उससे आगाही के लिए जस्ट वो मुताला किया करते थे। और जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती थी उससे पेंसिल से जो है उस पर निशान लगा लिया करते थे, या उसको काट कर अपनी एक डायरी में अलग से लगा कर रख लिया करते थे। और उसके बाद जो है उनका खतूत का जवाब भी जो देने में नहायत फ़याज़ थे कि वो इसको बहुत लालच लेते, एक खाता तो फ़ौरी से जो है उसका जवाब दिया करते थे, उसमें देर नहीं करते। और मेहनत और जफाकशी जो है ये भी इनकी एक बहुत नुमायाँ खूबी थी और बहुत ज़्यादा ज़हीन शख्स थे। और मेहनत का ये आलम था कि खुतबात अहमदिया के लिखने में 1.5 बरस इस कदर सख्त मेहनत की कि पाँव में जो है लाइलाज मरज़ पैदा हो गया, मतलब 1.5 साल के अरसे में उन्होंने खुतबात अहमदिया लिख दी थी, इस कदर वो मेहनती थे। तो
سخت گرمی کے دنوں میں بھی جو ہے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا جب مکان تعمیر ہو رہا تھا تو سخت گرمی ہونے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے اس کی نگرانی خود وہاں پر کھڑے رہ کر جو ہے اس کی نگرانی کی۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا پیراگراف ہے اس میں جو ہے وہ بتایا کہ وہ ہمیشہ سے ہی کیا ہوتے ہیں، کام سے خالی نہ رہے، مطلب وہ ہنسی دے۔ تو اس کے بعد ان کا جو ہے اگلی صفت جو آ جاتی ہے راستگوئی یعنی سچائی، کہ سچائی جو ہے سر سید کی خاص صفت تھی۔ ان کو مطلب یہ راست گوئی یا سچائی جو ہے ان کے اوصاف میں سے ایک یہ بھی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ تو ان کی آزادانہ تحریروں سے اردو ادب میں سچائی اور آزادی کی بنیاد پڑی اور لکھنے والوں کو یہ حوصلہ ملا کہ سچ لکھتے ہوئے دوسروں کو تان و ملامت سے کے خوف نہ کھائیں۔ اس بات کا خیال کیے بغیر کہ کوئی اس کے متفق ہے، اس سے کوئی متفق ہے یا نہیں ہے، سچ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیتے تھے۔ مطلب انہوں نے تحریروں میں یہ بات دیا کہ اس میں غلط بیانی، جھوٹ، اس چیز سے بھی کو بھی ختم کیا کہ سچ بات کہنی ہے، اس کے ٹھوک کے کہنی ہے، اس میں کوئی لکی چھپی نہیں۔ تو راستگوئی کو جو ہے وہ ایمان کا حصہ سمجھتے تھے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے سچائی۔ اس بات سے بہت صدمہ محسوس کرتے ہیں کہ ان پر حق گوئی کے خلاف الزام لگایا جائے گا، کوئی ان کے سچائی پر الزام لگائے۔ دوسروں سے محبت کا جذبہ جو ہے ان میں بہت ہی زیادہ موجود تھا۔ اپنے وطن کے ساتھ جو ہے محبت وہ ان کو بہت زیادہ تھی اور ایک مثالی حد تک جو کہ ان کی محبت تھی۔ قوم کی ہمدردی سے ان کا دل جو ہے ہمیشہ معمور تھا۔ وہ اپنی قوم کو مہذب اور تعلیم یافتہ دیکھنے کے ہمیشہ سے جو ہے خواہاں رہے ہیں، ہمیشہ سے ان کے یہ خواہش رہی ہے۔ اور دوستوں کے ساتھ ان کا جو برتاؤ تھا عجیب تھا کہ مخلص دوستوں کے ساتھ مل کر بہت خوش ہوتے تھے۔ نواب محسن الملک کہتے ہیں کہ میں نے سر سید جیسی جو ہے سچی محبت اور وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ مطلب ان کے جو دوست ہیں وہ خود ان کی جو ہے ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے جیسی جو ہے سچی محبت جو ہے کہیں نہیں دیکھی۔ وہ محبت کرنا اور اسے نبھانا جو ہے جانتے تھے، بہت خوب جانتے تھے۔ جس کے ساتھ ایک دفعہ ان کا تعلق ہو جاتا چاہے وہ کوئی ملازم ہو یا کہیں کا بھی ہو، کہ مطلب کبھی بھی نہ اسے بگاڑ دیتے، کہ چاہے وہ ملازم ہے، دوست ہے، رشتہ دار، اسے کبھی بھی وہ بگاڑتے نہیں تھے اور اس کے خلاف ایک لفظ تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے، کہ جس کے ساتھ تعلق بنا لیا، رشتہ بنا لیا تو اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنتے تھے۔ یہ ان کی محبت کا جو ہے عالم تھا۔ اس کے بعد جو ہے مطلب ان کے دوستوں کے ساتھ محبت کے بعد جو ہے آگے ان کا جو ہے کمائی کے بارے میں جو ہے اینڈ پہ جو ہے ان کو بتایا گیا کہ ان کی کمائی کے بارے میں جو پیسہ کماتے تھے اس کا حساب کتاب ہے، اس بارے میں جو ہے سر سید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اپنی کمائی سے نہ مال وہ اکٹھا کیا انہوں نے، نہ اولاد کے لیے کوئی جائیداد بنائی۔ مطلب ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کمائی زیادہ سے زیادہ کمانا، جمع کرنا، جوڑ جمع، وہ سارا ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ اور مستحقین کی جو ہے وہ خوب مدد کیا کرتے تھے، کہ جو بھی مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی وہ مدد کیا کرتے تھے۔ ان کو ان کی ہمدردی فیاضی کی مثال جو ہے مطلب ایسے ہی ہے جیسے ایک پھلدار درخت ہوتا ہے، کہ جیسے وہ پھلدار درخت ہے جو اپنے پھل سے، سائے سے، لکڑی سے، وہ ہر پہلو سے مطلب وہ پھل کے ذریعے بھی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، پھر اس کے چھاؤں سے، اس کے سائے سے، ٹھنڈی چھاؤں سے ہم جو ہے تیز دھوپ سے بچتے ہیں، وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ پھر جب وہ پھل نہیں بھی دے گا، اس کو کاٹ دیں گے تو اس کی جو لکڑی ہے تو وہ لکڑی بھی جو ہے ہمیں جلانے کے لیے، حرارت کے لیے جو ہے ہمارے کام آئے گی ایندھن کے طور پر، تو وہ بھی ہمیں فائدہ پہنچاتے۔ تو اسی طرح سے سر سید کی مثال بھی ایسے ہی پھلدار درخت کی سی ہے۔ تو مخالفین اور دشمنوں کی برائیوں کو وہ جو ہے تحمل سے برداشت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی ایک خوبی تھی کہ دشمن ان کے ساتھ جتنا بھی برا کرتے تھے، جیسا بھی ان کے بارے میں بولتے تھے، ان کے ساتھ برا کرتے تھے، وہ اس کو بڑے ہی تحمل کے ساتھ جو ہے برداشت کیا کرتے تھے۔ نیک اور جو عاقل ماں تھی ان کی، کیونکہ یہ جو برداشت کی صفت تھی یہ ان کی ماں نے ان کے اندر ڈالی تھی۔ ان کی ماں نے ان کو یہ بات سکھا دی تھی کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ
برائی کرنا خود کو ویسا ہی بنانے کے مترادف ہے کہ اگر ایک بندہ غلط ہے تو آپ اس کے ساتھ غلط کرو گے تو پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہ رہ گیا، مطلب پھر تو آپ اسی کے ساتھ کے ہوں گے، تو اسی کے جیسا ہونا مترادف ہے۔ یہ صرف ان کی ماں نے ان کے اندر جو ہے ڈال رکھی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے بالکل اینڈ پہ جو ہے وہ خود کو مطلب یہ آ گیا برداشت کرنے کی صفت ہے جو ان کی ماں نے بتا دی۔ تو اس کے علاوہ جو انہوں نے قوم کو جو ہے کار ذلت سے نکالنے کے لیے اپنا تن من دھن قوم کی نظر کا دیا، مطلب کیا ہے جس وقت قوم بالکل زوال پذیر تھی، مطلب وہ غلامی کا شکار ہو رہی تھی، بالکل ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، تو اس وقت سر سید احمد خان نے جو ہے قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، انہیں جدید تعلیم کی طرف ان کو راغب کیا، ان کے لیے ایک تحریک چلائی، ان کے لیے مختلف ادارے قائم کیے اور ان کی اصلاح کے لیے جو ہے کام کیا، اور یہ سارا کام جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں مطلب یہ شروع کیا، اور اسی لیے جو ہے ان کو شاید سر سید احمد خان کو اولین بانی بھی کہا، کہ بانی اول بھی کہا جاتا ہے، کہ پاک مسلمان جب زوال کا شکار تھا تو اس وقت ان کی جو اصلاح کا کام شروع کیا تھا وہ سر سید احمد خان نے کیا، اور پاکستان جو آج ہمارے وجود میں جو آیا ہے تو وہ بھی انہیں کی کوششوں کی ہی ایک کڑی ہے، کہ مطلب انہوں نے ایک سلسلہ جو شروع کر دیا تو اس کو پھر جو ہے انجام تک آگے جو ان کے رفقا تھے انہوں نے پہنچایا۔ تو یہ ساری ان کی خصوصیات ہیں جو اس سبق میں جو ہے مولانا الطاف حسین حالی نے جو ہے ہمیں بیان کی ہیں۔ تو سبق کا خلاصہ ہو چکا، نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے لیکچر میں اس سبق کی تشریح کریں گے۔ اللہ حافظ۔